رہتی ہیں۔ مردوں کے لیے مشت زنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے انگشت زنی کا لفظ مستعمل ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی انگلیوں سے اس فعل بد کو کرتی ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مشت زنی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ معزز سامعین اکرام، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں تک ترقی کر چکی ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا کہ دنیا کو ایک چھوٹے موبائل کے ذریعہ ہمارے جیب میں قید کر کے رکھ دیا۔ ہم جب چاہیں اور جو چاہیں موبائل فون کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم دنیا کی جو خبریں چاہیں اس موبائل پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن افسوس آج کے نوجوان طبقہ پر جو اس فون کا غلط استعمال کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ آج کل نوجوان نسلوں کو سوشل میڈیا خاص طور پر فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ویب سائٹوں سے کافی دلچسپی ہے۔ جب اس کا دل چاہا موبائل اوپن کیا اور لگ گیا دیکھنے۔ تنہا ہو یا دوستوں کے بیچ، اس سے کوئی فرق نہیں، اس کی غیرت مر چکی ہے۔ جب ہمارے نوجوان اس فحاشی اور عریانی کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہ جاتی، بس اس کو اپنا مقصد پورا ہونا چاہیے، اس سے اور کوئی غرض نہیں بلکہ اس کا مقصد پورا ہونا چاہیے بس۔ پھر اسی قد و کاوش میں یا تو وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے یا پھر لواطت کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور جب اس کو زنا کاری اور لواطت میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر وہ مشت زنی کے چپیٹ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کو چسکا لگ جاتا ہے اور جب مرضی کرتا ہے اس فعل بد کو کرنے لگتا ہے۔ مشت زنی کو عربی میں جلق اور استمناء بالید کہتے ہیں، یعنی ہاتھ سے منی نکالنا، اور عرف عام میں اس کو مٹھ مارنا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ برائی صرف مردوں ہی میں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ برائی بعض عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور بعض عورتیں بھی اس برائی میں لت پت رہتی ہیں۔ مردوں کے لیے مشت زنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عورتوں کے لیے انگشت زنی کا لفظ مستعمل ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی انگلیوں سے اس فعل بد کو کرتی ہیں۔ یہ ایک انسانی شہوانی عمل ہے جس میں ایک مرد یا ایک عورت بغیر کسی انسان کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے اور ہاتھ کے ذریعہ یا انگلیوں سے پھر کسی اور چیز سے متحرک کرتا ہے، ہلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے منی نکلتا ہے۔ ابتدا میں انسان اس کا ارتکاب اس وقت کرتا ہے جب اس کی شہوت میں ہیجان آتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس فعل بد کا عادی بن جاتا ہے، اور جب اس برے کام میں پھنستا ہے تو پھر جب بھی وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کام کو ضرور انجام دیتا ہے۔ کئی بدبخت نوجوان تو ایسے بھی ہیں جو دن میں کئی بار یہ حرکت کرتے ہیں اور اپنا قیمتی اثاثہ دولت مرداں کھو دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مومنین کے اندر ارشاد فرماتا ہے، 18ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر ایک پیراگراف میں بتایا ہے کہ یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی اور خشوع و خضوع کیا اپنی نمازوں میں، اور بیہودہ گوئی اور بیہودہ کاموں سے بچے رہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیا، اور یقیناً وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی اور سوائے اپنے بیویوں کے یا اپنے لوڈیوں کے ادھر ادھر منہ نہیں مارا، تو وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے علاوہ کا خواہش مند ہوا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی یا لونی کے علاوہ کسی اور چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ شخص ملعون ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر، اور جب کسی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو اس پر تمام فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت برسنے لگتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث ہے، عن انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا اور نہ ان کی تزکیہ نفس کرے گا اور لوگوں کے ساتھ ان کو اکٹھا بھی نہیں کرے گا بلکہ ان کو پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں ڈال دے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ وہ 7 لوگ یہ ہیں: ہاتھ سے جمع کرنے والا، مطلب ہاتھ سے منی خارج کرنے والا، مٹھ مارنے والا، نمبر 2 فاعل، نمبر 3 مفعول به، نمبر 4 شرابی، اور نمبر 5 ایسا آدمی جو اپنے والدین کو مارتا ہے، نمبر 6 اپنے پڑوسی کو اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا پڑوسی کو، اور نمبر 7 پڑوسن سے زنا کرنے والا۔ یہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں ڈال دے گا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک مشت زنی کرنے والا بھی ہوگا، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ویسے مشت زنی حرام ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو تم میں سے من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو قوت باہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو قوت باہ نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، فعليه بالصوم، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنه له وجاء، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اب رہا سوال کہ کسی نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن میں اگر کوئی مشت زنی کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام حرام ہے
اور حرام کام کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اگر کسی نے مشت زنی کی اور منی نکل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ چاہیے کہ ایسے شخص اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور رمضان گزر جانے کے بعد اس کو روزہ کا قضا کرنا پڑے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، دارالحدیث چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔